اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ. معزز قابل احترام ذی وقار مشارکین و مشارکات دورہ علم میراث و محاضر محترم فضیلت الشیخ ابو یاسر کے امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ اور منتظمین العلم النافع فاؤنڈیشن، الحمدللہ آج ہم تمام لوگوں کے لیے 4 نومبر 2022 مطابق 9 ربیع الثانی 1444 ہجری بروز جمعہ رات 9 تا 10 بجے علم میراث کا جو دورہ العلم النافع فاؤنڈیشن کی زیر اہتمام چل رہا ہے، جس کی الحمدللہ بفضلہ تعالی ہم 9ویں کلاس کے اندر شریک ہو چکے ہیں، جس کے اندر ہم آپ تمام مشارکین و مشارکات کا استقبال پیش کرتے ہیں. فیا اہلا و سہلا و مرحبا بکم، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو اور آپ کے وقت دینے کو قبول عطا فرمائیں، اور دنیا اور آخرت کے اندر اس کا بہترین سے بہترین بدلہ آپ تمام مشارکین و مشارکات کو نصیب عطا فرمائیں. انشاءاللہ آج کی ہماری یہ کلاس، جیسا کہ گزشتہ 1 ماہ مکمل 8 کلاسز میں اور آپ ختم کر چکے ہیں، 9ویں کلاس کا ہمارا اختتام آغاز ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پر تطبیق میراث کا ایک اہم سلسلہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. تو ایسی صورت میں تمام مشارکین و مشارکات سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے پاس نوٹ وغیرہ رکھیں اور کیلکولیٹر وغیرہ رکھیں انشاءاللہ، اور ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو العلم النافع فاؤنڈیشن کی طرف سے جو آئی ڈی دی گئی ہے وہ آپ اپنے انشاءاللہ زوم پر اس کو تحریر فرما لیں، تاکہ آپ کی حاضری میں ہمارے لیے آسانی ہو سکے. اور آپ تمام لوگوں کے لیے ایک اہم بات بتاؤں کہ اب تک ہمارے الحمدللہ اسی کلاس کے مطابق 3 ٹیسٹ مکمل ہو چکے ہیں. تو ایسی صورت میں جو احباب پہلا، دوسرا اور تیسرا ٹیسٹ نہیں دیے ہیں، جس کے لیے مکمل طور پر ہمارے پاس 20 نمبرات مختص کیے جا چکے ہیں، تو انشاءاللہ آج کلاس ختم ہونے کے 10 بجے سے لے کر آئندہ کل ہفتے کے دن رات 10 بجے تک آپ تمام لوگوں کے لیے سوالات کے جوابات کو حل کرنے کے واسطے ہمارے ٹیسٹوں کے لنکس انشاءاللہ اوپن کیے جا رہے ہیں، جس کے اندر وہی احباب سوالات کے جوابات دیں جو اس سے پہلے شریک نہ ہو سکے تھے، اور جو احباب شریک ہوئے ہیں، جو جوابات دے چکے ہیں، انشاءاللہ وہ اس کے اندر شریک نہ ہو براہ مہربانی، ورنہ آپ کے نمبرات تکرار کے ہونے کی وجہ سے نمبرات کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو جو احباب 3 ٹیسٹوں کے امتحانات کے جوابات نہیں دیے ہیں، غیر حاضر ہوئے ہیں اپنی کسی مجبوری کے تحت، ان کے لیے انشاءاللہ آسانی کے پیش نظر لنکس انشاءاللہ اوپن کیے جائیں گے آج کلاس ختم ہونے کے بعد. تو لہٰذا آپ تمام حضرات اس کی طرف توجہ دیں. تو اب میں بلا کسی تاخیر آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا آئی ڈی نمبر انشاءاللہ زوم پر ڈال دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پاس تمام کی تمام کلاس کے لوازمات کو رکھ لیں. اب میں بلا کسی تاخیر اس دورے کی 9ویں کلاس کا آغاز کرنے کے لیے استاذ محترم ہمارے اس دورے کے محاضر فضیلت الشیخ کے ابو یاسر امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری اس 9ویں کلاس کا آغاز فرمائیں. فلیتفضل مشکورا فجزاکم اللہ حسن الجزا. الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین. اما بعد. محترم مشارکین، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے سلسلے دروس فقہ میراث اور تطبیق میراث کا آج 9واں درس شروع ہونے جا رہا ہے،
اور باقاعدہ کئی احباب اور کئی خواتین پابندی کے ساتھ ان دروس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ثبات قدمی نصیب کرے اور آئندہ دروس میں بھی انہیں شریک ہونے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ محترم مشارکین، گزشتہ ہفتے سے ہم نے تطبیق میراث شروع کیا تھا، اور تطبیق میراث کے لیے میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ حساب کی جو بنیادی امور ہیں ان کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور بنیادی امور سے مراد کوئی لمبا چوڑا حساب نہیں ہے، وہی جو اسکولوں میں بچے جا کر پڑھتے ہیں یا مدارس میں چھوٹی جماعتوں میں جو ان کو سکھائے جاتے ہیں، جن میں جمع ہے، ایڈیشن ہے، تفریق ہے، سبٹریکشن ہے، ضرب ہے، ملٹیپلیکیشن اور تقسیم، ڈویژن، یہ جو ہے شروع کی کلاسوں میں سکھائے جاتے ہیں، اور بچوں کو پہاڑے یعنی ٹیبلز بھی یاد کروائے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ اسی طرح ایل سی ایم کا طریقہ کیسے نکالا جاتا ہے، ایل سی ایم جس کو اردو میں ذو اضعاف عقل مشترک کہتے ہیں، وہ کیسے نکالا جاتا ہے، اس کا طریقہ بھی جو ہے جان لینا ضروری ہے۔ بس یہی بنیادی باتیں ہیں جن کو اگر سمجھ لیں تو تطبیق کرنے میں کوئی مشکل یا دشواری نہیں پیش آئے۔ اور ویسے یہ سب چیزیں بالکل معروف اور مشہور ہیں۔ جیسے اگر کوئی انسان کسی دکان پہ جائے اور 500 روپے کا نوٹ دے دے اور بسکٹ یا کوئی چیز خریدے، اور دکاندار بتائے کہ 50 روپے ہوئے ہیں، اور آپ نے 500 روپے اس کو دیے ہیں، تو آپ کو چھٹے وہ کتنے دے گا؟ آپ خود حساب کر لیں گے، 450 روپے کا چھٹے دے گا وہ۔ اور ہر ان پڑھ انسان بھی اس چیز کو جانتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ وہ کہے کہ 10 روپے ایک بسکٹ کا ہے، 5 بسکٹ اگر ہم لیں گے تو 50 روپے ہوتے ہیں، یہی ضرب ہے، ملٹیپلیکیشن یہی ہے۔ تو یہی بنیادی چیزیں جن کی ضرورت ہم کو تطبیق میراث میں پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا کہ اور سب سے پہلی بحث تطبیق میراث میں مخرج یا تأصیل جس کو کہتے ہیں، باب التأصیل یا باب المخارج کہتے ہیں، یعنی مسئلے کی اصل یا مسئلے کا مخرج معلوم کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے 2 ضابطے ہم نے ذکر کر دیے تھے۔ پہلا ضابطہ ہم نے ذکر کیا، اور سب سے پہلے اس کی تعریف بھی ہم نے بتائی تھی کہ مخرج کس کو کہتے ہیں۔ مخرج علم الفرائض میں اس سے مراد سب سے چھوٹا وہ عدد جن سے فرضی حصے بغیر کسر کے نکالے جا سکیں، یعنی وارثین کے جو حصے ہوتے ہیں 1/2، 1/4 یا 1/6، یہ اگر جمع ہو جاتے ہیں تو ایسا چھوٹا عدد ہم تلاش کرتے ہیں جس سے ہر وارث کا حصہ مکمل مل جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے 1/2 ہے، 1/4 ہے، 1/8 ہے۔ اگر ہم 2 کو مخرج بنائیں گے تو اس کا ربع نکالنا مشکل ہے، یا اس کا سمن نکالنا مشکل ہے۔ تو اگر ہم نے 8 کو مخرج بنایا تو 8 کا سمن تو 1 ہوتا ہے، پھر 8 کا ربع 2 ہوتا ہے، 8 کا نصف 4 ہوتا ہے۔ تو ایسا ایک عدد جس سے جو ہے ہر وارث کا حصہ بغیر کسر یعنی فریکشن کے نکالے جا سکے، اس کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے مثال بھی دی ہے کہ اگر نصف اور سدس دونوں جمع ہو جائیں تو سب سے چھوٹا عدد جس سے دونوں فرضی حصے بغیر کسر کے نکالے جا سکیں وہ عدد 6 ہوتا ہے۔ اب 6 کا ہم نصف نکالیں گے تو 3 ہوتا ہے، اور 6 کا سدس نکالیں گے تو 1 ہوتا ہے۔ وہیں اگر ہم نے نصف اس کا جو ڈینومینیٹر ہے جو 1/2 ہے، 2 کو ہم ڈینومینیٹر کہتے ہیں، نسب نما کہتے ہیں، اس کو اگر ہم نے مخرج بنایا تو 2 کا سدس نکالنا مشکل ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہے۔ اب یہاں دیکھیے ہم
جو وارثین کے حصے پڑے ہیں یہی کل 6 ہوتے ہیں. یا تو کسی کو 1/2 ملتا ہے نصف، کسی کو 1/4 ملتا ہے جس کو ہم ربع کہتے ہیں، کسی کو 1/8 ملتا ہے جس کو ہم سمن کہتے ہیں، کسی کو 2/3 ملتا ہے جس کو ہم ثلثان کہتے ہیں، اور جس کو 1/3 ثلث، ایک ثلث اس ہم وہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے 1/6 سدس کہتے ہیں. تو یہی 6 ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے جو ہے مخرج معلوم کرنے کا پہلا ضابطہ ذکر کیا تھا کہ اگر کسی مسئلے میں اصحاب فرائض میں سے کوئی ایک ہو، یعنی ایک ہی صاحب فرض ہو، تو نسب نما یعنی ڈینومینیٹر کو ہی مخرج بنا دیں گے. اب ڈینومینیٹر کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیں 1/6 ہے تو 6 کو جو ہے ڈینومینیٹر کہتے ہیں، نسب نما کہتے ہیں، یا حساب کی زبان میں اردو میں اس کو نسب نما کہتے ہیں. اور جو 1 ہوتا ہے اس کو اردو میں شمار کنندہ بولتے ہیں. اس کا تو ہمارے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہے، یعنی اس کو لے کر ہم کچھ کرنا نہیں ہے. 1/6 ہوتا ہے، 6 ہی کو ہم مخرج بنا دیتے ہیں، تو ڈینومینیٹر کو ہم مخرج بناتے ہیں. تو اگر کسی مسئلے میں صرف ایک صاحب فرض ہو تو نسب نما ڈینومینیٹر ہی کو بنا دیتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص، ایک عورت کا انتقال ہوا، شوہر لکھیے شوہر اور باپ باحیات ہے، صرف شوہر اور باپ ہے. اب دیکھیے ہم مسئلہ لکھتے ہیں، شوہر کو شوہر لکھتے ہیں یہاں پر، اس کے بعد باپ ہے. تو شوہر کو 1/2 ملتا ہے کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے. 1/2 یعنی نصف، نصف 1/2. اور باپ عصبہ ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیے اس مسئلے میں اصحاب فرائض میں سے صرف شوہر ہے، باپ بھی اصحاب فرائض میں سے، لیکن باپ جو ہے دونوں ہیں، عصبہ بھی بنتا ہے اور اصحاب فرائض میں سے بھی ہے، لیکن یہاں وہ عصبہ بنا ہے. اب یہاں دیکھیے 1/2 ہے تو 2 جو ہے ڈینومینیٹر ہے، نسب نما ہے، اسی کو ہم مخرج بنا دیتے ہیں، تو مخرج 2 ہوا. اب اس کے بعد لکھیے 2 کا نصف کتنا ہوتا؟ آدھا، ایک ہوتا. 2 کا نصف 1/2 1 اور باقی بچا 1. یہ ایک مثال ہوئی. اسی طرح ایک دوسری مثال، ایک شخص کا انتقال ہوا، ماں ہے اور ایک بیٹا ہے. ماں ہے اور ایک بیٹا ہے. ہاں، تو ماں کو ہم ماں اور بیٹا، ماں کو ہم سدس دیتے ہیں، ان کا حصہ 1/6 ہے، اور بیٹا عصبہ ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیے اس مسئلے میں اصحاب فرائض میں صرف ماں ہے، اور ماں کو ملا ہے 1/6 یعنی سدس. تو 6 جو ہے وہ ڈینومینیٹر ہے، اس کو ہم مخرج بنا دیتے ہیں 6. اب 6 کا 1/6 کتنا ہوتا ہے؟ 6 کا چھٹا حصہ ایک ہو گیا، اور باقی بچے 5. تو 5 حصے بیٹے کو چلے گیا اور ایک حصہ ماں کو چلا گیا. تو یہ جو ہے مخرج معلوم کرنے کا پہلا ضابطہ کہ اگر کسی مسئلے میں صرف ایک اصحاب فرائض ہوں تو نسب نما ہی کو ہم مخرج بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ضابطہ ہم نے پڑھا کہ اگر کسی مسئلے میں اصحاب فرائض 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو نسب نما کا LCM نکالیں گے. اگر کسی مسئلے میں اصحاب فرائض 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو نسب نما یعنی ڈینومینیٹر کا ہم LCM نکالیں گے. اب جیسے یہاں مثال دیکھیے 1/2 اور 1/3 ہے، تو 3 اور 2 کا LCM اس طرح ہم نکالتے ہیں. دیکھیے وہ ایک ہم یہاں دیکھیے اس کو کہتے ہیں 2 اور 3. تو سب سے چھوٹے عدد سے پہلے ہم کم کریں 2 1 × 2، پھر 3 کو ویسے ہم نے اتار لیا، پھر 3 کو ہم نے ذکر کیا یہاں پہ 1 کو ویسے اتار لیا، 3 1 × 3. پھر اس کے بعد 2 × 3 ہم کو ضرب دینا ہوتا ہے، 2 × 3 6. تو 6 جو ہے مخرج ہوتا ہے. اب جیسے اس کی مثال میں آپ لوگوں کو دوں کہ اگر تو 2 یا 2 سے زیادہ، جیسے کسی شخص کا انتقال ہو جائے، ماں، بیٹی اور بھائی ہو،
مثالیں آپ دیں گے. دیکھیے ماں، بیٹی اور بھائی، ماں بیٹی اور بھائی. تو ماں کو جو ہے چونکہ بیٹی بھی ہے، بیٹی ہے تو 1/6 ملتا ہے، سدس ملتا ہے. ماں کو سدس ہے، اور بیٹی کو نصف ملتا ہے کیونکہ وہ اکیلی ہے، اور بھائی عصبہ ہے. بھائی عصبہ ہے. عصبہ لکھیے جی، عصبہ ہے. اب ہم اس مسئلے کو، ہم یہاں دیکھیے اس مسئلے میں 2 اصحاب فرائض ہیں، ماں ہے اور بیٹی ہے. تو ماں کو 1/6 ملا اور بیٹی کو 1/2 ملا. اب ان ماں کا جو 1/6 ہے اس کا ڈینومینیٹر 6 ہے، اور 2 جو ہے اس کا ڈینومینیٹر 2، 1/2 کا. اب 2 اور 6 کا LCM نکالیں گے. 2 اور 6، ہاں 2 1 2، پھر 2 3 6، پھر جو ہے 3 ایک بچ گیا نا، 3 1 کو ایسے اتار لیا، 3 1 3. اب یہاں 2 اور 3 بچے ہیں، تو 2 × 3 6 ہوتے ہیں. 2 اور × 3 6، تو 6 جو ہے مخرج بنا ہے، 6 مخرج بنا ہے. تو 6 کا سدس 1/6 یہ ایک ہوتا ہے، اور 6 کا 1/2 3 ہوتا ہے، 3 ہوتے ہیں. 3 اور 1 4 ہو گئے، تو بچے کتنے؟ 2 بچ گئے. تو 2 عصب آپ کو مل گیا جی. تو اس مسئلے میں 2 اصحاب فرائض ہیں، تو ہم کو ڈینومینیٹر کا LCM نکالنا پڑا. تو LCM نکال کے اس کو ہم نے مخرج بنا لیا ہے. اچھا ایک اور مثال دیتے ہیں ہم. کسی شخص کا انتقال ہوا، شوہر، 2 بیٹیاں اور چچا ہے. اب دیکھیے شوہر کو چونکہ اولاد ہیں تو ربع ملتا ہے، اور 2 بیٹیاں ہیں تو ثلثان ملتا ہے، اور چچا عصبہ بنتا ہے. اب یہاں اس مسئلے میں بھی 2 اصحاب فرائض ہیں، تو 1/4 2/3 کا 1، تو اس کا جو ہم کو LCM نکالنا ہوگا 4 اور 3 کا. تو LCM نکالتے ہیں ہم 4 اور 3 کا. تو پھر 2 سے کم کریں گے، 2 2 4، 2 2 4، پھر 3 ایسے ہی اتار لیے، پھر 2 ایسے ہی بچا ہے، 2 1 2، پھر 3 ایسے ہی اتار لیے، پھر 3 ہوا، 3 1 3 1. تو 1 آنے تک ہم کو ضرب دیتے رہنا چاہیے. پھر 2 × 2، 2 × 3، 2 × 2 × 3 = 2، 2 2 4، 4 3 12. تو 12 مخرج ہوا. دیکھیے 12 مخرج ہوا. اب دیکھیے 12 کا ربع یعنی 12 کا 1/4 کیسے معلوم کریں گے؟ 12 کو ڈیوائڈ کرنا ہوگا 4 سے. تو کیلکولیٹر آپ کے پاس ہوگا، دیکھیے یہاں کیلکولیٹر بھی انہوں نے دیا ہے. ہاں تو 12/4، 12/، یہاں ڈیوائڈ کے لیجیے، ہاں /4 3 ہوا. دیکھیے تو 3 حصے مل گئے شوہر کو. پھر 12 کا ثلثان، ثلثان اصل میں تسنیہ کا صیغہ ہے، 2 ثلث. تو پہلے ایک ثلث نکالیں گے. 12 کا ثلث کتنا؟ 12/3 4 ہوتا ہے. تو ایک ثلث 4 ہوا، تو 2 ثلث 8 ہوتے ہیں. تو 8 + 3 11، 11 ہوتے ہیں. یہ ایک بچا ہے، ایک چچا کو چلا جاتا ہے جی. ایک اور مثال جو ہے، عام طور پر وہ مثال میں نے ٹیسٹ میں بھی دیا تھا، کہ شوہر، بہن اور چچا. دیکھیے شوہر، بہن اور چچا. شوہر کو بہن اور چچا. شوہر کو 1/2 ملتا ہے کیونکہ اولاد نہیں ہے. بہن بھی اکیلی ہے تو 1/2 ملتا ہے. اور چچا جو ہے عصبہ ہوتا ہے.
یہی ہم کو جو پڑھایا گیا، ہم جو اب تک جو پڑھے ہیں یہی ہے۔ اب بعض لوگوں نے جو چچا کو محروم لکھا ہے، محروم کیوں لکھتے ہیں آپ؟ ہم نے جو پڑھا ہے اس حساب سے عصبہ ہی ہے، وہ عصبہ ہی ہے۔ اب اس کے بعد ہم حساب کرنے جائیں گے، نصف اور نصف 1/2 ہے، تو دونوں جگہ 2 ہے تو 2 ہی کو مخرج بنا دیں گے جی۔ تو 2 کا نصف ایک شوہر کو نکاح، اور ایک بہن کو ایک نصف ایک۔ اب چونکہ کچھ بچا نہیں، اس وجہ سے چچا کو کچھ نہیں ملا ہے۔ عصبہ کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ عصبہ وہ ہوتے ہیں کہ اگر اصحاب فرائض کو دیے جانے کے بعد کچھ بچ جائے تو وہ لیتے ہیں، اگر نہیں بچا ہے تو وہ کچھ نہیں لیتے، وہ محروم رہتے ہیں۔ لیکن ہم کو جو لکھنا ہے سوال میں، جو یہی سوال ہم نے دیا بھی تھا، تو بعض لوگوں نے محروم لکھ دیا، جبکہ چچا جو ہے محروم کرنے والا تو کوئی ہے نہیں یہاں پر۔ اگر باپ ہوتا تو چچا جو ہے محروم ہو جاتا، لیکن کوئی محروم کرنے والے، لیکن وہ عصبہ ہیں، ہم کو یہی لکھنا ہوگا، یہی جواب صحیح تھا جی۔ تو یہ ایک جواب ہوا۔ اس کے بعد ایک اور مثال جس میں 3 اصحاب فرائض ہوں، لکھیے بیوی، بیٹی، پوتی، باپ۔ اب یہاں دیکھیے، بیوی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، اور باپ ہے۔ اگر بیوی دیکھیے، بیوی کو 1/8 ملتا ہے، سمن ملتا ہے یہاں پر، کیونکہ بیٹی اور پوتی ہے، اور بیٹی اکیلی ہے تو نصف ملتا ہے، 1/2 ملتا ہے، اور پوتی کو چونکہ بیٹی ایک ہے تو سدس ملتا ہے، 1/6 ہے، اور باپ جو ہے سدس و عصبہ ہے۔ دوسری حالت ہے، بیٹی پوتی ہو تو سدس و عصبہ بنتے ہیں، تو 1/6 کے ساتھ عصبہ ہے وہ جی۔ اب یہاں دیکھیے، ان کا ڈینومینیٹر کا ہم LCM نکالیں گے۔ 1/6 2 جگہ ہے تو ایک 6 لے لیں گے، ایک 6، پھر 2 ہے، 1/2 کا 2 لے لیجیے، پھر جو 1/8 کا 8 لے لیجیے۔ اب اس کا ہم LCM نکالیں گے۔ سب سے چھوٹا عدد 2 سے شروع کریں گے، 2 3 6، 2 1 2، 2 4 8۔ پھر نکالنا ہوگا 2 سے، 3 کو ایسے ہی اتار لی، 1 کو ایسے ہی اتار لیے، 2 2 4۔ پھر جو ہے 2 کا آئے گا، کیونکہ 2 3 ویسے ہی اتار لیے، 1 اور 2 1 2۔ پھر 3 بچ گیا، 3 1 3، پھر دونوں ایک ایسے اتار لیے۔ اب یہاں اس کے بعد ضرب دینا ہوگا، 2 انٹو 2 انٹو 2، یہاں 2 انٹو 3 بنا، 2 انٹو 2 4 4 2 8 8 3 24 ہوتا ہے۔ دیکھیے 2 انٹو 24، تو 24 جو ہے مخرج بنا ہے، تو 24 لکھے ہم۔ اچھا، 24 کا سمن نکالنا ہم کو کیسے کریں گے؟ 24 کو 8 سے ہم ڈیوائڈ کریں گے۔ یہاں لکھیے ڈیوائڈ 24 ڈیوائڈ بائی 8، 3 ہوتا ہے، تو 3 لکھے ہم۔ اس کے بعد جو ہے 24 کا نصف، ویسے جانتے ہیں 24 کا نصف 12 ہوتا ہے۔ پھر 24 کا سدس، 24 کو ہم 24 کو 6 سے ڈیوائڈ کریں گے۔ دیکھیے 24 ڈیوائڈ بائی 6، 4 ہوتا ہے، 4 ملا پوتی کو، اور پھر باپ کو بھی 4 ہے، 1/6 ہے۔ تو یہاں تو اصحاب فرائض اب کل دیکھیں گے، 4 + 4 8، 8 + 12 20، 20 + 3 23، تو یہ ایک بچا ہے، +1 دے دیں گے ہم، کیونکہ باپ جو ہے عصبہ بھی بنا ہے۔ تو یہ جو ہے دیکھیے مخرج 24 بنا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے گزشتہ ہفتے کے درس کا مراجعہ کر لیا ہے ہم نے۔ اب اس کے بعد چلیے ہم تیسرا ضابطہ پڑھنے جا رہے ہیں، مخرج معلوم کرنے کا تیسرا ضابطہ۔ مخرج معلوم کرنے کا، اصل مسئلہ معلوم کرنے کا تیسرا ضابطہ دیکھیے، اگر مسئلے میں کوئی اصحاب فرائض نہ ہو بلکہ صرف عصبہ ہوں تو 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ محترم مشارکین، ابھی ہم نیا درس شروع کرنے جا رہے ہیں، دھیان دیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر یہ تیسرا ضابطہ ہے مخرج معلوم کرنے کا، اگر مسئلے میں کوئی اصحاب فرائض نہ ہو بلکہ صرف عصبہ ہو تو 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔
دیکھیے پہلی صورت ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں. اگر عصبہ اکیلا ہو تو عدد ایک کو مخرج بنائیں گے. جیسے مثال ہم دیں گے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا، ہاں صرف ایک بیٹا ہے تو مخرج ایک ہوگا، یعنی سارا ترکہ اسی کو جائے گا. باپ ہے اگر کسی شخص کی وفات پر کوئی دوسرے نہیں ہے تو ایسی صورت میں باپ اکیلا ہے تو یہ ایک مخرج بنے گا. اگر کسی کی وفات پر صرف چچا باقی ہے تو چچا ایک ہو تو ایک ہی مخرج بنائیں گے اور سارا ترکہ اسی کو دے دیں گے. تو یہ بالکل جو ہے واضح مثال ہے یہ. جی الحمدللہ. اس کے بعد دوسری صورت دیکھیے. دوسری صورت، اگر مسئلے میں کوئی اصحاب فرائض، اگر عصبہ دو یا دو سے زیادہ ہوں اور سب مرد ہوں تو ان کی مجموعی تعداد ہی کو، وہ اصل مجموعی ہے، وہ مجموعی تعداد ہی کو مخرج بنا دیں گے. جیسے اگر 4 بیٹے ہوں تو مخرج عدد 4 ہوگا مجموعی تعداد کو. اب جیسے دیکھیے کسی شخص کے انتقال پر 4 بیٹے ہوں، سمجھیے 4 بیٹے ہوں تو مخرج 4 ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ 4 حصے کریں گے اور ہر ایک کو ایک حصہ دے دیں گے. اسی طرح اگر کسی شخص کی وفات پر 3 بھائی ہیں اور تینوں مرد ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں ہیں، تو مخرج 3 ہوگا اور 3 حصے کر کے ہر ایک کو ایک حصہ دے دیں گے. اگر کسی کی وفات پر جو ہے صرف 5 بیٹے ہیں تو 5 مخرج ہوگا اور 5 حصے کر کے ہر ایک کو ایک حصہ دے دیں گے، ڈیوائڈڈ بائی 5 کریں گے. تو یہ صورت بھی بالکل آسان ہے. اس کے بعد نمبر 3، تیسری صورت دیکھیے. اگر عصبہ بغیر ہی ہوں جن میں مرد و خواتین ہوں تو مردوں کو دگنا حصہ اور عورتوں کو اکہرا حصہ مخرج بنا لیں گے. جیسے بیٹا اور بیٹی ہو تو 3 ہوگا، مخرج 3 ہوگا. اب دیکھیے، اب جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. مثال ذرا واضح کیجیے. ایک بیٹا اور ایک بیٹی. دیکھیے تو بیٹے کا 2 حصہ ہے نا. ہم نے آیت بھی پڑھا، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو جو ہے 2 بیٹیوں کا ایک کے برابر حصہ ملے گا. تو بیٹے کو ایک بیٹا ہو تو 2 حصے اور ایک بیٹی ہو تو ایک حصہ، تو 3 ہو گئے. تو 3 ہم مخرج بنائیں گے. جی اسی طرح جو ہے 4 بیٹے 3 بیٹیاں ہوں تو کس کو مخرج بنائیں گے؟ 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوں تو مخرج کتنا بنائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ چیٹ کریں گے. 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوں. ہاں ماشاء اللہ، 4 4 8 ہوئے، 8 اور 3 11 مخرج ہوگا. ماشاء اللہ سب کا جواب صحیح رہا. جی اسی طرح جو ہے اگر 3 بھائی اور 3 بہن رہے، 3 بھائی اور 3 بہنیں، 3 بھائی اور 3 بہنیں تو مخرج کیا ہوگا؟ ہاں 9 بالکل. 3 بھائی 3 + 3 6 اور 9 اور 3 بہنیں 3. ماشاء اللہ بہت فاسٹ ہے جواب بھی، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. تو بہت بہتر ہے. تو ہم یہ بتائیں گے کہ عصبہ بغیر ہی کون کون ہیں، کتنے افراد ہیں، کون بتائیں گے؟ عصبہ بغیر ہی ایسا پانے والے کون کون ہیں؟ عصبہ بغیر ہی کون کون ہیں؟ عصبہ بغیر ہی کون کون ہیں؟ ہاں بالکل، عورتوں میں 4 ہیں، بیٹیاں ہیں، بنات ہیں، بنات الابن ہیں، اخت شقیقہ یعنی سگی بہن، اخت لاب اور باپ شریک بہن. یہ سب اپنے اپنے بھائیوں کے ساتھ آتے ہیں تو عصبہ بغیر ہی بنتے ہیں. یعنی بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی آ جائے یا پوتی کے ساتھ پوتا بھی آ جائے، سگی بہن کے ساتھ سگے بھائی آ جائیں، باپ شریک بہن کے ساتھ باپ شریک بھائی آ جائیں تو یہ عصبہ بغیر ہی بنتے ہیں. اور عصبہ بغیر ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ مردوں کو دگنا حصہ اور عورتوں کو اکہرا حصہ ملتا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ جواب دینے میں بھی بڑی جلدی ہے. اللہ تعالیٰ
मज़ीद तौफीक नसीब करे माशाअल्लाह। हाँ, 2:1 2 में एक रेशो जो है उन्होंने जिक्र किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है मखरज की बहस हमने शुरू जो बताया ही यही है। बेटी, पोती, सगी बहन, बाप शरीक बहन जब अपने अपने भाइयों के साथ आए, यही तीन नहीं है, यही चार खवातीन हैं जो अपने अपने भाइयों के साथ आए, तब जो है वह असबा बगैर ही बनती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुलासे कलाम ये है कि तीसरा ज़ाबिता ये है कि अगर किसी मसले में असहाब फ़राइज़ ना हो बल्कि सिर्फ असबा हो तो तीन सूरतें हो सकती हैं। या तो असबा अकेला हो तो ये एक अदद मखरज होगा। अगर असबा दो या दो से ज़्यादा हो और सब मर्द हों तो उनकी मजमूई तादाद ही को मखरज बना देते हैं। जैसे अगर 4 बेटे हों तो मखरज अदद 4 होगा। अगर असबा बगैरी हो यानी मर्द और ख़वातीन दोनों हों तो ऐसी सूरत में मर्दों को दुगना हिस्सा, औरतों को एक गहरा हिस्सा दिया जाता है। तो उस हिसाब से अगर 3 बेटे और 3 बेटियां हों तो 3 बेटों को डबल हिस्सा 6 हो गए और 3 बेटियां तो कुल 9 हिस्से जो है मखरज होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक जो है मखरज मालूम करने का ज़ाबिता हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जो है एक नया सबक हम शुरू करने जा रहे हैं। नया सबक शुरू करने जा रहे हैं वो है औल। औल की बहस है। औल की बहस है जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मखरज की बहस हमने समझ लिया। औल औल जो है ये भी मखरज ही से मुताल्लिक़ है। उसकी तारीफ हम सबसे पहले पढ़ लेंगे कि औल के माने हैं आला यऊलू का मस्दर है ये, जिसके माने जुल्म के हैं, ज़्यादती के हैं, कमी और ख़यानत के हैं। कई अरबी किताबों में मज़ीद अल्फाज के मानी भी दिए गए हैं। ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू, तऊलू के माने अल्ला तमीलू वला तजूरू। तो आला यऊलू के माने कफालत करने के भी आते हैं, सख्त होने के भी आ जाते हैं, गालिब होने के भी आते हैं, माइल होने के भी आते हैं। कई इसके मानी पाए गए। और इस्तिलाह में इल्मुल फराइज़ की इस्तिलाह में औल किसको कहते हैं? जब इल्म इस्तिलाही माना जब असहाब फ़राइज़ के हिस्से मखरज से बढ़ जाएं तो मखरज के बढ़ा लेने को औल कहते हैं। इस सूरत में हर वारिस के हिस्से में कमी वाक़ई हो जाएगी। मतलब क्या है इसका? उसकी मिसाल मैं आपको दूं कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में, इसकी हकीकत भी मैं आपके सामने ज़िक्र कर दूं। आप देखिए यहाँ एक मिसाल यहाँ दिए गए, देखिए जैसे कोई केक 4 आदमियों में बांटने के लिए केक के 4 टुकड़े करने ही वाले थे कि मज़ीद 2 आदमियों का इजाफा हो गया। अब देखिए यहाँ एक केक यहाँ आपके सामने है, हर एक इसको ले सकते हैं और इसको खा भी सकते हैं अगर मुमकिन हो तो। ऑनलाइन जो है केक जो है दिखाया जा रहा है आपको। तो ये केक है और इसके 4 हिस्से जो है देखिए हर एक को 25% मिला। लेकिन केक काटने से पहले 2 आदमियों का इजाफा हो गया, यानी मेहमान और 2 बढ़ गए। तो हम कितने हिस्से करेंगे इसके? 6 हिस्से करेंगे देखिए, है ना? 6 आदमियों के लिए 6 हिस्से। अब यहाँ देखिए हिस्सा कम हो गया अदद बढ़ने की वजह से। अदद बढ़ जाने की वजह से हिस्सा कम हो गया। देखिए पहले हर एक को 25% मिलता था, अब कितना परसेंट मिलेगा? तकरीबन 17-18% मिला मेरे ख्याल में। हर एक को 17% 18% मिला। तो देखिए आदत जो है 4 से 6 हो गया, बढ़ गया, लेकिन हर एक का हिस्सा कम हो गया। हर एक का हिस्सा कम हो गया। अब उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप एक मिसाल दीजिए बोर्ड। देखिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक मसला पेश आया था कि जिसमें शौहर और 2 बहनें थी। शौहर और 2 बहनें। अब यहाँ देखिए शौहर 2 बहनें। शौहर को कितना मिलता है? 1/2 निस्फ। जी निस्फ। और 2 बहनें हैं सुलुसान 2/3।
اب اس کا مخرج ہم معلوم کریں گے، 3 اور 2 ہے، 3 اور 2 کا ہم LCM نکالیں گے. 3 اور 2 لکھیے. ہاں تو 2 سے ہم سب سے پہلے کریں گے، 3 ایسے اتارے، 2 1 = 2، پھر 3 3 1 = 3، یہ 1 تک، تو 2 × 3 6، 2 × 3 6، تو 6 مخرج ہوا. دیکھیے مخرج ہوا. اب یہاں 6 کا نصف کتنا، 6 کا نصف کتنا ہے، 3 آتا ہے. اور 6 کا ثلثان کتنا، 6 کا ثلث پہلے معلوم کریں. 6 کو ہم 3 سے ڈیوائڈ کریں تو 6 / 3 2 ہوتا ہے. پھر 2 ثلث 4 ہو گئے، 4. اب یہاں دیکھیے 4 + 3 7 ہو گئے، جبکہ جو ہے مخرج ہے ہی 6. اب کیا کریں گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو تو نصف دیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور 2 بہنوں کو 2 ثلثان دیا ہے. اگر ہم شوہر کو سب سے پہلے آدھا حصہ دے دیں گے تو ہم 2 بہنوں کو ان کا مکمل حصہ نہیں دے پائیں گے، ہے نا، کیونکہ اور بچے 3 ہی. اور اگر ہم 2 بہنوں کو ان کا پورا حصہ دے دیں گے 4، تو شوہر کو مکمل نہیں دے پائیں گے. تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ مخرج جو 6 ہے اسی کو ہم 7 بنا دیں گے. اسی کو اول کہتے ہیں، اسی کو اول کہتے ہیں. دیکھیے اب 7 ہو گیا، یعنی گویا پورے ترکے کو پہلے 6 حصے میں بانٹتے تھے، اب 7 حصوں میں بانٹیں گے. بس یہی فرق ہوا. پھر اس کی مثال انہوں نے دی، دلیل دی انہوں نے، یہ کیوں ایسے ہوتا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص کا انتقال ہوا، 2 لاکھ روپے چھوڑ کر مرے ہیں، لیکن اس کا قرض جو ہے 4 لاکھ روپے ہے، یعنی ترکے سے زیادہ قرض ہے اس کا 4 لاکھ روپے. اور وہ 4 لاکھ روپے 3 آدمیوں پر منقسم ہے. ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے دینا تھا، اور دوسرا ایک آدمی کو 2 لاکھ روپے دینا تھا، اور بقیہ 2 آدمیوں کو 50,000 روپے دینے، 1 لاکھ روپے اور 1 لاکھ روپے دینا تھا. 4 لاکھ ہو گئے، اور ترکہ ہے ہی 2 لاکھ روپے. تو کیا کریں گے؟ تو جتنا ترکہ ہے وہی ان لوگوں کو بانٹ دیں گے. تو جس آدمی کا قرضات 2 لاکھ روپے ہے، اس کے قرض کے تناسب سے ترکے میں سے اتنا ہی دیں گے، یعنی 1 لاکھ روپے اس کو دے دیں گے، کیونکہ ترکہ ہے ہی اتنا. تو دیکھیے ہر قرض والے کا حصہ اپنے اپنے اعتبار سے جب کم ہو جاتا ہے تو یہی اس کی دلیل ہے کہ اگر وہ بڑھ جاتے ہیں تو ان کا حصہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو بعد میں جو ہے صحابہ کرام نے بھی اتفاق کیا اور سب اسی پر متفق ہوئے. بعد میں جب عمر رضی اللہ کا زمانہ ختم ہوا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں اختلاف ذکر کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہ اول کی انہوں نے مخالفت کی. تو خیر جمہور کی رائے یہی ہے کہ اول ایک شرعی ضرورت ہے، ہونا چاہیے. تو اول اسی کو کہتے ہیں کہ اگر اصحاب فرائض کے حصے مخرج سے بڑھ جائیں تو مخرج کے بڑھا لینے ہی کو اول کہتے ہیں. اچھا تو چلیے یہ تو مثال ہوئی. پھر میں آتا ہوں اول ہی کی بحث کی طرف. اب دیکھیے ہم مخارج جب پڑھے ہیں تو مخارج میں کل 7 ہم نے مخارج پڑھے. کیسے 7 ہم نے مخارج پڑھے؟ یا تو کبھی مخرج 2 ہوتا ہے، یا تو جو ہے 2 مخرج بنتا ہے، یا کبھی 3 مخرج بنتا ہے، کبھی 4 مخرج بنتا ہے، کبھی 6، اور کبھی 8، اور کبھی 12، اور کبھی 24. تو یہی کل مخارج 7 ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں ہے. اب یہاں دیکھیے اول جو آتا ہے 2 میں کبھی اول نہیں آتا، 3 میں بھی اول نہیں آتا، 4 میں بھی نہیں آتا ہے، 6 میں آتا ہے اول 7 8 9 10 تک آتا ہے. پھر 8 کا بھی اول نہیں آتا ہے، 12 کا اول آتا ہے 13 15 اور 17 تک، اور 24 کا اول آتا ہے 27. اب میں ہر ایک کی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں، ہر ایک کی مثال میں دے رہا ہوں. سب سے پہلے 6 کا اول دیکھیں. سب سے پہلے 6 کا اول
اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ شوہر اور دو بہنیں، یہ تو ہم نے مثال پڑھ لیا. دوسری مثال لکھیے، شوہر، سگی بہن اور باپ شریک بہن. سگی بہن اور باپ شریک بہن. شوہر، باپ شریک بہن. شوہر کو نصف ملتا ہے، سگی بہن کو بھی نصف ملتا ہے، اور باپ شریک بہن کو سدس ملتا ہے کیونکہ سگی بہن ایک ہے، تو 1/6. اب یہاں دیکھیے 1/2 میں 2 نکال لیا اور 6 کو نکال لی، تو 6 اور 2 کا ہم LCM نکالتے ہیں. 6 اور 2 کا تو ہاں 2 3 2 1 زا، پھر 3 1 زا، 2 3 6 آ گیا. دیکھیے 2 3 6، تو 6 مخرج بنا، تو مخرج 6 ہے، تو 6 کا نصف 1/2 3 ہوا، پھر جو اور ایک 1/2 3، اور 6 کا سدس 1. اب سب ٹوٹل کریں گے، 1 + 3 4 4 + 3 7 ہو گیا، تو 7 جو ہے اول ہو جاتا ہے. جی، تو یہ جو ہے مثال ہے اول 7 کی. پھر اس کے بعد اول 8 بھی ہوتا ہے، اس کی مثال میں دے رہا ہوں. شوہر، دو بہنیں اور ماں. ہاں، شوہر 1 اور دو بہنیں اور ماں. آپ بھی اپنے طور پر کر سکتے ہیں. شوہر کو 1/2 ہے، نصف ہے، اور دو بہنیں ثلثان ہیں، اور ماں کو سدس ہے 1/6. اب ہم کو جو ہے LCM نکالنا ہے 6 3 اور 2 کا. 6 3 2 کا. ہاں، پہلے 2 سے 2 3 6، 3 ویسے اتار لیے، 2 1 2. ہاں، تو 2 × 3 6 ہوتا ہے، تو 6 جو ہے مخرج ہے. اب 6 کا نصف نکالیں گے تو 3. 6 کا جو ہے ثلثان نکالیں گے تو 4. یہ تو ہم نے پہچان لیا تھا کہ 6 کا ایک ثلث 2 ہوتا ہے، 2 ثلث 2 تو 4 ہوتا ہے. اس کے بعد 6 کا سدس 1، 1 + 4 5 5 + 3 8، تو 8 جو ہے اول ہوتا ہے. دیکھیے، تو 6 کا اول 8 بھی ہوتا ہے. اب ہم کسی وارث کو محروم تو نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ یہاں چلو تمہارا حصہ نہیں ہے، نہیں بول سکتے نا، تو اس لیے اول کا سہارا لیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور مثال دیکھیں. شوہر، یہ اول 9 کی مثال ہے. ماں، دو ماں شریک بھائی، پھر باپ شریک بہن. ہاں دیکھیے، شوہر، ماں، دو ماں شریک بھائی، ماں، دو ماں شریک بھائی، اور باپ شریک بہن. ہاں دیکھیے، شوہر کو نصف ملتا ہے کیونکہ کوئی اولاد نہیں ہے. ماں کو سدس ملتا ہے کیونکہ بھائی 2 یا 2 سے زائد ہیں، اور دو ماں شریک بھائی کو ثلث ملتا ہے، 1/3. اور باپ شریک بہن کو نصف ملتا ہے کیونکہ وہ اکیلی ہے، اور ان لوگوں کو محروم کرنے والے کوئی نہیں ہے. اب یہاں دیکھیے، مخرج نکالنا ہے تو پہلے LCM نکالیں گے 2 3 اور 6 کا. جیسے کہ ابھی ہم نکالے تھے 2 1 2، 3 ویسے ہی نکالے، 2 3 6، پھر جو ہے 3 1 ویسے ہی، 3 1 تو 2 × 3 6،
تو 6 مخرج ہے. ہاں تو اب 6 کا نصف نکالیں گے 3 آیا. 6 کا سدس نکالیں گے 1 آئے گا. 6 کا ثلث 2 اور 6 کا نصف 3. اب دیکھیے 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 3 9 ہو گیا. دیکھیے 9. تو دیکھیے اول 9 بھی ہوتا ہے. 6 کا اول 9 بھی آ جاتا ہے. اب اس کے بعد اول 10 کی مثال دیکھیے. اول 10 کی مثال لکھیے شوہر 3 ماشریک بھائی 2 سگی بہنیں اور ماں. دیکھیے شوہر 3 ماشریک بھائی 2 سگی بہنیں ماں. اب دیکھیے شوہر کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نصف 1/2 اور 2 3 ماشریک بھائی ثلث اور 2 سگی بہنیں ثلثان 2/3 اور ماں کو سدس نصف کو 1/2. ہاں اب یہاں دیکھیے اس کا LCM نکالنا 2 3 اور 6 کا. تو ابھی ہم نے کیا تو 6 مخرج آیا. ابھی ہم نے کیا تھا تو مخرج 6 لکھیے. اچھا 6 کا نصف 3 6 کا ثلث 2 6 کا ثلثان 4 6 کا سدس 1. دیکھیے 1/1 + 4 5 5 + 2 7 7 + 3 10. اب دیکھیے اول 10 تک آ گیا الحمد للہ. تو یہی آخری حد ہے. 6 کا اول 10 تک آتا ہے. 6 کا اول 10 تک آتا ہے. مطلب جو ہے پہلے 6 سے تقسیم کرنا تھا پورے ترکے کو, اب 10 سے تقسیم کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہو گیا 6 کا اول. اب اس کے بعد چلیے ہم مثال پڑھتے ہیں 12 کا اول. 12 کا اول جو ہے 13 15 اور 17 آتا ہے بس, یعنی طاق عددوں میں. جیسے مثال دے دیتا ہوں, بیوی 2 بہنیں اور ماں. 2 بہنیں نہیں بیوی 2 بہنیں ماں. ہاں بیوی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ربع ملتا ہے. 2 بہنوں کو ثلثان ملتا ہے 2/3 اور ماں کو سدس ہے. ہاں دیکھیں اب یہاں 6 3 اور 4 کا LCM نکالنا ہے. 6 3 اور 4 6 3 4. تو پہلے 2 سے شروع کریں گے. 2 3 = 6 3 ایسی اتار لیے 2 2 = 4 پھر 2 ہاں 1 پھر جو ہے 3 سے 3 1 = 3 3. اب یہاں 2 × 2 × 3 12 ہوتا ہے. 2 2 2 = 4 4 3 = 12. اب 12 اس کا مخرج بنا. اچھا 12 کا ربع 12 کو ہم 4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 3 آتا ہے. 12 کا ثلثان, تو پہلے ہم ثلث معلوم کریں. 12 کو آپ ڈیوائڈ کیجئے کیلکولیٹر سے. 12 کو 3 سے ڈیوائڈ کیجئے. ہاں 12 / 3 4. ہاں تو ایک ثلث 4 ہوا تو 2 ثلث 8. تو 12 کا ثلثان 8 اور 12 کا سدس 2 ہوتا ہے. 12 کو 6 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 2. ہاں تو 12 کا سدس ہاں 2 آیا. اب یہاں ٹوٹل کیجئے 2 + 8 10 10 + 3 13 ہو گیا. دیکھیے تو اول جو ہے 13 ہوگا. تو 12 کا اول 13 بھی آتا ہے 13. اچھا اس کے بعد 12 کا اول 15 بھی آتا ہے. دیکھیے مثال لکھیں ہم, شوہر 2 بیٹیاں ماں باپ. ماں
اور باب. ہاں، شوہر کو بیٹیوں کی وجہ سے ربع ملتا ہے اور 2 بیٹیوں کو ثلثان ملتا ہے 2/3، اور ماں کو سدس اور باپ کو سدس و عصبہ. الحمدللہ 1/6. اب یہاں LCM نکالیں گے 6 3 اور 4. 6 3 اور 4. ہاں 2 2 3 دا 6 3 ایسی ہوتا ہے 2 2 دا 4. پھر 2 سے 2 1 دا، پھر 3 سے 3 1 دا، ہاں 2 into 2 into 3 2 2 دا 4 4 3 دا 12. تو 12 جو ہے مخرج بنا الحمدللہ. اچھا پھر 12 کا ہم ربع نکالیں گے. 12 کو 4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 3 آتا ہے. 12 کا ربع 3، اور 12 کا ثلثان 8 ابھی ہم نے پڑھا، اور 12 کا سدس 2، پھر 12 کا سدس 2 2 2 دا 2 + 2 4 4 + 8 12 12 + 3 15 ہو گیا. دیکھیے تو اول جو ہے ماشاءاللہ 15 تک کا 15 بھی آ گئے، اول 17 بھی آتا ہے. دیکھیے مخرج 12 کا اول 17 بھی آتا ہے. اس کی مثال آپ کو خود اب کریں گے. آپ بیوی ہے، 2 سگی بہنیں، 2 ماشریک بہنیں، 2 ماشریک بہنیں، نانی. ہاں اب دیکھیے لکھیے نانی، 2 سگی بہنیں، 2 ماشریک بہنیں اور نانی. اچھا بیوی کو دیکھیے اولاد نہیں ہے یا تو یہاں ربع ملتا ہے 1/4. 2 سگی بہنیں ہیں تو ثلثان ملتا ہے، کوئی محروم کرنے والے نہیں ہیں. 2 ماشریک بہنیں ہیں، ثلث ملتا ہے 1/3، اور نانی ہے سدس ملتا ہے 1/6. اچھا اب LCM نکالیں گے. 6 3 اور 2 4 کا، جی تو 2 سے 2 3 دا 6 ایسے ہی کر لیے. 2 2 دا، پھر 2 1 دا 2 1 1 1، پھر 3 1 1 1 1، پھر 2 into 2 4 4 2 into 4 4 into 3 12 ہوا. تو 12 جو ہے مخرج ہوا. جی تو 12 کا ربع 3 آتا ہے، پھر 12 کا ثلثان 8 آتا ہے، اور 12 کا ثلث 4 آتا ہے 4، اور 12 کا سدس 2. اب ٹوٹل کیجیے 2 + 4 6 6 + 8 14 14 + 3 17 آتا ہے الحمدللہ 17. تو دیکھیے آپ اول جو ہے مخرج 12 کا 17 بھی آتا ہے، 13 15 اور 17 آتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اس کے علاوہ نہ 14 آتا ہے نہ 16 آتا ہے. تو الحمدللہ اول 12 کا بھی ہم نے پڑھ لیا. اب اس کے بعد دیکھیے 24 مخرج جو آتا ہے اس کا، تو مخرج 12 کا اول بھی ہم نے پڑھ لیا. اوکے تو یہ 1 منٹ رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم کل اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. کل کنٹینیو کرتے ہیں. یہ مخرج 24 کا اول ہم مخرج 24 کا اول ہم کل انشاءاللہ دیں گے، اور کچھ مثالیں بھی دیں گے، اور کچھ نیا سبق بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو شیخ عبدالسلام سے گزارش ہے کہ وہ جو ہے مجلس کے برخاست ہونے کا اعلان کریں. میری عادت یہ ہے کہ نہ میں تاخیر سے شروع کرتا ہوں اور نہ ہی جو ہے تاخیر سے ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہر ایک کی اپنی ضرورت ہو سکتی ہے. وقت سے پہلے بھی ہم نہ رہیں، وقت پر شروع کریں اور وقت پر ہی ختم کر دیں، تاکہ جو ہے کسی کو نقصان اور تکلیف نہ ہو. جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم.
نعم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم الامہ. رفع اللہ قدرکم فی الدنیا والآخرہ. الحمدللہ دورہ علم میراث کی 9ویں کلاس ہم اور آپ سے اختتام پذیر ہونا چاہتی ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اختتام کا اعلان کروں تو اس سے پہلے کہ انشاءاللہ تینوں ٹیسٹ جو ہمارے اس سے پہلے ہو چکے ہیں اس کے لنکس آپ لوگوں کے لیے اوپن کر دیے جائیں گے. جو لوگ ابھی تک ٹیسٹ اپنے مصروفیات کی وجہ سے نہیں لکھے ہیں انشاءاللہ دوبارہ وہ اپنے آئی ڈی نمبر کے ساتھ اپنے صحیح نام اور ای میل آئی ڈی کے ساتھ جمع کر دیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسا کہ آج الحمدللہ مخرج کی بحث کو مکمل کرتے ہوئے اول کی بحث کو امثال کے ساتھ ہم نے پڑھا. انشاءاللہ کل اسی بحث کا اعادہ اور آگے ہم انشاءاللہ لے کر جائیں گے. ہم بلا کسی تاخیر اختتام مجلس کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کے علم و عمل میں برکت نصیب عطا فرمائے اور ہم تمام کے بیٹھنے کو اٹھنے کو سننے سنانے کو قبول عطا فرمائے. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک. یہ ایک بات کی وضاحت نعم. میں یہاں کر دیتا ہوں شیخ. یہاں کسی نے سوال کیا ہے کہ ماں کے ساتھ باپ اور شوہر ہوں تو ماں کو ثلث باقی ملتا ہے. دیکھیے ماں کے ساتھ صرف شوہر اور باپ ہو تو اگر اولاد ہو بھائی بہنیں ہوں تو ماں کا حصہ بدل جاتا ہے. اگر اولاد بھی ہوں بھائی بہنیں ہوں تو ماں کا حصہ بدل جاتا ہے. صرف اگر شوہر کے ساتھ ماں باپ ہوں یا بیوی کے ساتھ ماں باپ ہوں تو ماں کو ثلث باقی ملتا ہے ورنہ نہیں ملتا ہے. جی تو اسی بات پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ علی نبینا محمد. والسلام نعم علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام بارک اللہ فیکم. السلام.